آج جب سن رہے ہیں تو یہ بات غور سے سن لیں کہ یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں دنیا کے سارے علماء کرام، دنیا کے سارے معبود، دنیا کے سارے پیغمبر، دنیا کے سارے نبی یہ گواہی دیتے اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دنیا میں نجات دہندہ ہے موجود۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ ڈر رہے ہیں، خوف میں ہیں، جو لوگ پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی تک ڈاواں ڈول پھرتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بالکل صحیح اور واجب ہے۔ تو گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ان کے لیے ایک منجی خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس بات سے پریشان ہو کہ ہم بیمار ہیں، کیونکہ ان کے لیے بیماریوں کا حل خدا نے رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان کے لیے بیماریوں سے شفا دینے والا ایک رکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے خدا نے ایک ایسا دروازہ قائم کر دیا ہے تاکہ جو کوئی اس میں سے داخل ہو جائے پھر نہ بیمار رہے، نہ بدحال رہے، نہ وہ پریشان رہے، نہ وہ غلامی میں رہے، نہ وہ پریشانی میں رہے، نہ وہ دکھ اور غموں میں ڈوب جائے، بلکہ اگر اس دروازہ سے داخل ہو جائے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم، اس کے ہر طرح کے مسائل کا حل اس خداوند کے پاس ہے، کیونکہ جہاں پر وہ اسے رکھتا ہے وہاں پر عدل اور انصاف ہے، وہاں پر کوئی کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ کیونکہ یہاں پر ہمارے سامنے اس باب میں جب ہم نے پڑھا ہے نامے باقی اس آیات کو تو آخری قصہ جو یہ ہے کہ خدا قادر ہے اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، پیس آف پیس ہے، وہ سلامتی دیتا ہے اور بے نظمی کو ختم کرتا ہے، وہ بدامنی کو ختم کرتا ہے، جب وہ جلن کو ختم کرتا ہے، وہ سلامتی سے آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے اور آپ کو بھی سلامتی سے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے جدائی نہیں چاہتا۔ دیکھیں اپنی سے شیطان نے ہمیں استعمال کیے آپ کو خدا سے جدا کرنے کے لیے، لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ اس جدائی کی دیوار کو گرا دے، اس پریشانی کو، دکھ کو، غم کو، گناہ کو مٹا دے اور خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت کروا دے۔ ہاللیلویہ۔ پھر دوبارہ سنا کرا دے، پھر خدا سے میل کرا دے، کیونکہ ابلیس نے شیطان نے ارادہ کیا تھا، حالانکہ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان باغ عدن میں رہے، خوشحال رہے، کیونکہ اس نے برکت دی اور کہا بڑھو پھلو زمین کو منگورو مقبول کرو۔ یہ نہیں خدا نے کہا تھا کہ صرف آدم اور حوا ہی صرف رہیں گے، بلکہ ان کو برکت دی، جیسے ہر جوڑے کو جب کا نکال دیا جاتا ہے تو ان کو برکت دی جاتی ہے، بڑھو پھلو اور زمین کو مغرو محکوم کرو، اور ان کو برکت تمہیں میراث کی نسل کی برکت دی جاتی ہے۔ تو آدم کو اور حوا کو صرف اکیلا رہنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا برکت دی کہ تم بڑھو پھلو۔ لیکن ابلیس نے یہ پسند نہ کیا کہ انسان کی اور خدا کی سنا رہے، اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ انسان اور خدا آپس میں خوش رہے، ان کی رفاقت خوشی سے ہو، کیونکہ آدم کو خدا ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، رفاقت رکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ آمین۔ اور جانتے ہیں باغ عدن میں خدا آتا اور آدم کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا، اور ٹھنڈے وقت میں، کون سے وقت میں آتا؟ ٹھنڈے وقت میں آتا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتا۔ آدم چھپا ہے، آدم چھپ رہے، اپنے آپ کو چھپا رہے، اس لیے کہ اب اس کے اندر وہ ایک گناہ جو ہے وہ جنم لے چکا تھا۔ ابلیس نے وہ جدائی خدا کی اور انسان کی کروا دی تھی، اور جدائی کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا کہ خدا کا میں نے حکم توڑ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے مارے، ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے ڈانٹے، ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا میں رہوں ہی نہ۔ تو
اس لیے وہ ڈرتا تھا اور خوف زدہ تھا کہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچے، لیکن نقصان تو اس کا ہو چکا تھا، نقصان تو اس کا، جدائی تو اس کی زندگی میں آ چکی تھی، گناہ تو اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اور میرے عزیزوں پھر خدا نے انتظام دیا۔ 19 کی کتاب 3 باب اور 15 میں کیا لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا، عداوت ڈالوں گا۔ کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ شیطان کو، جس نے عداوت ڈال دی تھی خدا اور انسان میں، اب خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا، عداوت ڈالوں گا، اور تو اس کی ہڈی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو، وہ تیرے سر کو، تو وہ دیکھے شہر کا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اور اگر 7ویں باب میں پڑھیں تو 7ویں باب میں اس کی پیش گوئی لکھی ہوئی ہے، ایمانویل کی پیش گوئی۔ اگر یسایا نبی کا صحیفہ 5/4 ایسے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور وہاں پر جدائی ہوئی، خدا نے پیش گوئی کی کہ میں عورت اور تیری نسل میں ایک عداوت ڈالوں گا، اور عورت کی نسل سے یسوع مسیح کو یہاں لکھے کنواری جو حاملہ ہوگی، یہ نشانی ہے، یہ ہمارے لیے خاص ایک نشان ہے کہ وہ کنواری حاملہ ہوگی۔ اور یہی بات مندی کی انجیل میں ہم پڑھے تو مقدس یوسف کو اور مقدسہ مریم کو خدا نے کہا فرشتے کے وسیلہ سے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، اور یوسف نے کہا کہ دیکھ، اور صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کماری حاملہ ہوگی، اور دوسرے سے کہا دیکھو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا چلے گی۔ اور نشانی کیا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چربی میں پڑا ہوا۔ ہاللیلویا۔ تب وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ بیٹا پیدا ہوا، کماری سے پیدا ہوا۔ یسوع سیکھنے کے بارے میں خدا کے روح نے کہا کہ مرد دوست مجھے مارے سایہ ڈالے گا۔